اس کے بعد آیت نمبر 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے آپ کے لیے پھاڑ دیا دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے آپ کے کو نجات عطا فرمائی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ جو وَإِذْ فَرَقْنَا لکھا ہے، تو یہاں پر وَإِذْ جو ہے نا، یہاں پر ایک اذکرو، یاد ہے آپ کو جو آیت گزری تھی، یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی، وہاں پہ اذکرو تھا، تو یہاں پر بھی اذکرو محذوف ہے، یعنی یاد کریں۔ اذکرو، یہ فعل یہاں پر محذوف ہے، یعنی اے بنی اسرائیلیو، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور تمہیں فرعون والوں سے نجات، تمہاری آنکھوں کے سامنے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو یہ ابھی جو بات چل رہی تھی کہ نعمتوں کو یاد کرو، دو نعمتیں بتائی تھیں، اور یہ ہے تیسری نعمت یاد کروائی جا رہی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، تو دراصل ان یہودیوں کو وہ انعامات یاد کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان انعامات کی وجہ سے شکر ادا کریں، یاد کریں، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اس لیے ہو رہا ہے یہ سارا مقصد کہ یاد کرو میری اس نعمت کو، اور یاد کرنے کے بعد شکر ادا کرتے ہوئے پھر اب اس کا بدلہ بھی دو۔ اور یہ جو تیسرا انعام ابھی اس میں آیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جو مصر سے نکلنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل پر ہوا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی قید سے چھڑا کر تو پھر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کیا تھا، اور آخر کار موسیٰ علیہ السلام کے لشکر تک پہنچ گیا تھا پیچھے پیچھے، تقریباً پکڑ ہی لیا تھا، پکڑا نہیں تھا لیکن پکڑنے والا تھا، قریب تھا۔ اب پیچھے پیچھے فرعون تھا اور آگے سمندر۔ جب یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے، پورا واقعہ بھی بتاؤں گا آپ کو، تفصیل سے بتاؤں گا کہ فرعون کے لوگ جب پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سارے، ان کے آگے تو سمندر تھا۔ اب وہ گھبرا گئے، حواس باختہ ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پر یاد کروایا کہ یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے وہ سمندر جس کو سامنے دیکھ کر تم ڈر گئے تھے، اس کو پھاڑ دیا، خشک کر دیا اس کی جگہ کو، تمہارے لیے اس میں سے راستہ نکالا۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، یاد کرو، اور وہ 12 راستے نکالے تھے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور جب تم یاد کرو، جب تم دوسری طرف اتر گئے بخیر و عافیت، صحیح سلامت، اور جب پیچھے سے لشکر فرعونی جب وہ نکلنے لگا اور وہ ان خشک راستوں پر دریا میں داخل ہوا، یہ سمجھ کے کہ خشک ہے، تو سارا پانی جو ہے وہ ہموار کر دیا ہم نے، اور سارے پانی کا لیول اوپر کر دیا، سب ڈوب گئے۔ اور یہ دوسری طرف تم پہنچ چکے تھے، دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ پھر لشکر فرعون کا وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سب ڈوب گئے۔ تو کیسی خوشی اور کیسا انعام ہے تم کو، تو چاہیے کہ ان انعامات کو خیال میں رکھو، یاد کرو، ذہن میں بھولو مت، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے بچوں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام، آپ کو یاد ہے وہ قبطی کا واقعہ ہوا تھا، تو چلے گئے تھے مدین حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ جب وہاں سے مدین سے دوبارہ واپس مصر کی طرف تشریف لائے اللہ رب العزت کے حکم سے، اور راستے میں ان کو نبوت ملی، ان کو رسالت ملی، تو پھر وہ آ کر یہاں پر انہوں نے 40 سال گزارے، 40 سال، اور 40 سال یہاں پر رہ کر فرعون سے مقابلہ کرتے رہے،
فرعونیوں سے مقابلہ کرتے رہے ہیں بھائی، اور حتیٰ کہ ان کو بڑے بڑے معجزات دکھاتے رہے، وہ سب واقعات ہیں، کچھ اس میں سے آئیں گے آگے۔ معجزات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے، اور وہ ان کو معجزات دکھاتے تھے تاکہ وہ ایمان لائے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، وہ بہرحال ایمان نہیں لائے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے، اور مایوس ہو کر انہوں نے بارگاہ الہی میں حضرت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ خدایا کسی صورت سے میرے بنی اسرائیل کو قبطیوں کے ہاتھ سے مطلب نجات دے، کیونکہ میرے میری امت بنی اسرائیل وہ تیری عبادت نہیں کر پاتے ہیں، کھل کے بے خوف و خطر عبادت نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کو فرعون سے نجات عطا فرما تاکہ یہ تیری عبادت کریں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ایسا کریں کہ بنی اسرائیلیوں کو اپنے کو جمع کر لیں اور راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، اور اگر فرعون آپ کے پیچھے آئے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا، اس کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ طور پر تمام بنی اسرائیلیوں کو خبر پہنچا دی، اور سارے کے سارے بنی اسرائیلی ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ اچھا، فرعون کو نظر آیا، فرعون کو کچھ شک ہوا، اس کو وہم ہوا یا شک ہوا کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ سب لوگ ایک جگہ جمع کیوں ہو رہے ہیں؟ تو غلام تھے نا یہ سارے، تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے عاشورہ کا دن قریب ہے، کیونکہ عاشورہ والے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، تو وہ ہمارا دن قریب ہے، اور یہی ہمارا عید کا دن ہے 10 محرم، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب شہر سے باہر جمع ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں اور وہاں پر عید منائیں۔ تو اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا پھر ان کے پاس، وہ خاموش ہو گیا۔ اور ویسے بنی اسرائیلیوں نے اپنے طور پہ، یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا، انہوں نے اپنے طور پہ جو ان کے آقا بنے ہوئے تھے قبطی فرعونی، تو وہ عام جو بنی اسرائیل ہوتے ہیں عوام، انہوں نے کیا کیا کہ فرعونیوں سے مہنگی مہنگی چیزیں، زیورات اور عمدہ پوشاکیں، لباس، وہ انہوں نے ادھار مانگ لی کہ ہماری عید آ گئی ہے، اور آپ ہمیں یہ دے دیں اور یہ دے دیں، ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ اب انہوں نے بھی سوچا اچھا چلو ان لوگوں کی عید آئی ہے تو ان کو دے دیتے ہیں، لے لو کیا چاہیے تمہیں، پھر بعد میں دے دینا واپس۔ تو وہ انہوں نے ادھار مانگ لی۔ اب یہ جتنے بھی تھے نا، عید کے بہانے سے انہوں نے اپنے خیمے اور ٹینٹ وغیرہ شہر سے باہر وہاں لگا دیے۔ اور تاریخ کیا چل رہی ہے؟ 9 محرم، دن کیا ہے؟ جمعرات کا دن۔ اچھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، یاد رکھیے گا۔ تو اب یہ جب سارے وہاں جمع ہو گئے، جو اگلی رات آئی 10 محرم، شب جمعہ، تو اب ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے وہاں سے سفر کرنا شروع کر دیا، رات کا وقت تھا، نکل چلے وہاں سے۔ تو ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کی اس وقت جو تعداد تھی اس لشکر میں، وہ 6,70,000 افراد تھے۔ اب یہ جب چلتے رہے فرعون سے دور جانے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے اللہ کے حکم سے، تو آگے چل کر راستہ بھول گئے، یہ لوگ راستہ ہی بھول گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے، جو سینئر لوگ تھے، جو بزرگ لوگ تھے، بوڑھے لوگ، ان میں اعلان کیا کہ بھائی آپ بتائیے، آپ لوگوں کو زیادہ معلومات ہیں، کیا آپ میں سے کسی نے یہ راستہ دیکھا ہوا ہے؟ آخر کیوں نہیں ملتا آگے کا راستہ؟ تو وہ جو بوڑھے اور سینئر لوگ تھے انہوں نے عرض کی کہ اصل میں یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی، اور وہ وصیت یہ تھی، اور انہوں نے آگے تک کا بتایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، یہ فرعون سے نجات پانے کی غرض سے
تو مصر سے نکلے گی، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی، انہوں نے بوڑھوں نے بتایا، اور وہی وصیت کی تھی کہ جب میری قوم بنی اسرائیل مصر سے جائے تو میرا تابوت ضرور نکال لینا قبر سے، میری قبر سے میرا تابوت ضرور نکال کر لے کر ساتھ لے کر جائے، اور پھر وہاں لے جا کر میرے بزرگوں کے ساتھ مجھے دفن کریں۔ تو ان بوڑھوں نے کہا کہ دراصل ہم نے وہ وصیت تو پوری نہیں کی، کہ ہمیں تابوت ساتھ لے کے جانا تھا، اس لیے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ اب آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ تو پھر کہاں ہے ان کی قبر ہے، تاکہ ہم وہ نکال لیں، ان کی وصیت پہ عمل کر لیں گے۔ تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ تو اب پھر آپ نے پورا لشکر کو اعلان کروا دیا کہ بھئی جس کو بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر معلوم ہو وہ مجھے بتا دے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن آپ مجھ سے پہلے ایک وعدہ کریں، ایک عہد کریں، پھر میں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا وعدہ کروں؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ بس میں جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے نا کہ میں جو بھی مانگوں گی آپ مجھے دیں گے، تب میں راستہ بتاؤں گی آپ کو۔ تو ایسے تعامل کے وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اور وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ اس سے عہد کر لو، ہاں کر لو، اس سے عہد، وعدہ کر لو کہ ہاں ٹھیک ہے، تم جو مانگو گی میں تم کو دوں گا۔ اب دیکھیں وحی نازل ہوئی ہے، اللہ رب العزت کو تو راستہ معلوم تھا نا آگے کا، تو اللہ رب العزت وہی نازل فرما کر آگے کا راستہ بتا سکتے تھے نا، لیکن اللہ رب العزت کی اپنی ایک مشیت ہوتی ہے، اپنی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ بڑھیا جو وعدہ کر رہی ہے، ہاں اس سے آپ کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جو تم مانگو گی میں تم کو دوں گا، یعنی راستہ یہی بتائے گی، اللہ کی مرضی یہی ہے بہرحال۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو وہ بڑھیا بولی کہ وعدہ یہ ہے آپ نے کرنا مجھ سے کہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، جب آپ جنت میں جائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں جنت میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے تم جنت میں میرے ساتھ رہنا۔ پھر اس نے، جو بوڑھی عورت تھی، اس نے عرض کی کہ ان کی قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی اصل میں وہ تو دریائے نیل کی تہہ میں ہے، اور اگر اس کا راستہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فلانا جگہ کی طرف اس نے نشاندہی کی کہ وہاں سے اگر پانی کو، وہ مٹی کو کھودا جائے، پانی ہٹا کر زمین کھود دی جائے تو شارٹ کٹ ہے، تو اس سے بڑی آسانی سے آپ کا تابوت نکل سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اور بنی اسرائیلیوں نے فوراً اس جگہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکال لیا۔ تو یہ تابوت سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، ان کی لاش مبارک موجود تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ یہ تابوت سب کے آگے رکھ دیا، اور اس تابوت کی برکت سے ایک راستہ نظر آنا شروع ہوا، ظاہر ہوا راستہ ایک، اور اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ راستہ سب نے طے بھی کر لیا۔ تو تفسیر میں لکھا ہے ایک جگہ کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر سیدھے فلسطین کا راستہ اختیار کرتے، جو مصر کے شمال کی جانب ہے، تو آپ کو یہ دشواریاں پیش نہ آتی، لیکن دراصل ان کو یہ راستہ دریا کا، دریائے نیل کا راستہ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا نا، تو اس میں اللہ رب العزت کی بے شمار حکمتیں تھیں اور مرضی الہی یہ تھی، لہذا آپ مشرقی جانب روانہ ہوئے، شمال کی جانب جانے کے بجائے۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی
بعد میں جب لوگوں کو معلومات ہوئی اور ان کو میپ وغیرہ پتہ چلا ہے، تو وہ اگر یہ دیکھتے کہ میپ میں دیکھیں کہ بھئی یہاں سے تو نکلنے کا صحیح راستہ اور نجات پانے کا صحیح راستہ تو یہ تھا کہ فلسطین کی طرف چلے جاتے، تو یہ کیا ہوا ہے کہ وہ دریا کی طرف گئے؟ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ بہرحال یہ وہاں سے نکلے اور ادھر اس راستے تک پہنچ گئے جو ان کی نجات کا راستہ تھا۔ یہ ساحل سمجھ لیں آپ، ساحل، دریائے قلزم کا ساحل، وہاں پہ آپ نے اپنے خیمے لگا دیے، وہاں اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اب یہ چونکہ وہاں سے نکلے تھے جہاں یہ اپنی عید منانے کے لیے جمع ہوئے تھے کے بہانے سے، تو صبح ہوئی تو جب فرعون کو اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے ہوئے تھے وہ تو وہاں سے فرار ہو گئے، راتوں رات بنی اسرائیلی کوچ کر چکے ہیں۔ فرعون کو سخت غصہ آیا، اس کے سخت یعنی اس کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے فوراً حکم دیا کہ یہ کیسے یہاں سے یہ بھاگ گئے۔ فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے، تیز ترین گھوڑے، عمدہ سوار جمع ہو جائیں۔ 70,000 گھوڑے سوار اور اس کی فوج اس نے تیار کی اور روانہ کر دی اس نے خود، مطلب فوج کو لے کر سربراہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کے پیچھے پیچھا کرنے کے لیے نکلا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا تھا کہ 70 لاکھ گھڑ سوار اس کی فوج تھی، اتنا شدید غصے میں تھا وہ۔ 1 لاکھ اس میں تیر انداز تھے، 1 لاکھ نیزے والے، نیزہ مارنے والے، 1 لاکھ لوگ، 1 لاکھ فوجی گرز مارنے والے ان میں تھے۔ اب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ راستہ طے کیا تھا اور دریائے کلزم پر پہنچ چکے تھے اور وہاں ٹھہر گئے تھے، جتنا ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا تھا، فرعون نے تو اس سے بہت کم وقت میں بہت جلد یہ راستہ طے کر لیا، اور دوپہر کے وقت جا کر تقریباً بنی اسرائیلیوں کے قریب پہنچ گیا، سمجھ لیں کہ پکڑ ہی سکتا تھا۔ اب جو بنی اسرائیلی تھے انہوں نے یہ دیکھا فرعونی لشکر، ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا، تو انہوں نے فرعونی لشکر کو دیکھ کر وہ تو ڈر گئے، سخت گھبرا گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اب بتائیں اب ہم کہاں جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، مایوس نہیں ہو، یقین رکھو کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہم سب کچھ جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہی تو کر رہے ہیں، اور ہمارا رب ہمیں آگے کی ہدایت بھی عطا فرمائے گا۔ تو اور فرعونی لشکر قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا، تو اتنا بڑا لشکر، تو اس وقت نا وہی نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس دریا پر اپنی لاٹھی مارو، عصا کہتے ہیں اس کو، اور لاٹھی مار کر کہو کہ تو پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے، یہ کہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا کہ اپنی عصا کو اس میں دریا پر مارا اور دریا کو حکم دیا کہ ہم کو راستہ دے، تو اللہ کے حکم سے ایک بہت تیز ہوا چلی، اتنی تیز ہوا چلی کہ جس نے پانی کو ہی پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا، خشکی نظر آنے لگی۔ اور یہ آپ کو بتاؤں، یہ دراصل جو پانی میں خشکی کا جو راستہ بن گیا تھا، یہ ٹوٹل 12 راستے تھے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل 12 گروہوں میں تقسیم تھے، 12 فرقے تھے ان کے، یوں کہہ لیں کہ 12 قبیلے تھے، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ بن گیا، 12 راستے بنے تھے، وہ ایک راستہ نہیں تھا، 12۔ تو 12 راستے اس طرح سے تھے کہ جب پانی پھٹا تو پانی کھڑا ہو گیا سائڈوں میں، بیچ میں سے راستہ بن گیا خشکی کا، تو وہ جو پانی کھڑا ہوا تو وہ جو دیوار تھی وہ پانی کی دیوار تھی، پانی کی دیواریں بن گئی 12، ایسے سمجھ لو 24 پانی کی دیواریں بن گئی تو 12 راستے بن گئے۔
اور وہ زمین سورج کی اس وجہ سے خشک بھی ہو گئی، بالکل خشک، اور سائڈوں میں پانی کی دیواریں کھڑی ہیں، آپ تصور کریں۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بھائی چلو ان راستوں میں فٹافٹ داخل ہو جاؤ۔ اب یہ لوگ ڈر رہے تھے، اس مطلب اس منظر سے بھی ہیبت ناک منظر ہے نا، کہ پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ ڈر رہے تھے، ہمت نہیں کر رہے تھے کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ تو سب سے پہلے حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ایک راستے پر ڈال دیا، ان کے پیچھے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان سے 3 سال عمر میں بڑے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا بتائی تھی میں نے؟ 80 سال۔ تو اس حساب سے حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر ہو گئی 83 بہرحال تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی اپنا گھوڑا ایک راستے پر، خشک راستے پر دریا میں ڈال دیا۔ تو جب بنی اسرائیلیوں نے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا تو تھوڑی ہمت ان کی بڑھی، یا مجبوراً یہ بھی دریا میں داخل ہو گئے۔ اب ان کے جو 12 قبیلے تھے نا، تو ہر قبیلہ ایک ایک راستہ اس نے اختیار کر لیا، اور ایک ایک راستے سے وہ داخل ہو گئے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل نہیں ہوئے تھے، سب جب چلے گئے تو ان سب کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے جو بنی اسرائیلی تھے، کیونکہ وہ 12 الگ الگ راستوں میں چل رہے تھے، تو ایک راستے والے کو دوسرے راستے والے کا نہیں پتا تھا، دوسرے راستے والے کو تیسرے راستے والے کا نہیں پتا تھا، بیچ میں پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ہمارے دوسرے گروہ وہ دریا میں کہیں ڈوب تو نہیں گئے، زندہ بھی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو پانی کی دیواریں کھڑی تھی نا، ان پر بھی اپنی لاٹھی ماری، تو جس سے ان سب دیواروں میں کھڑکیاں بن گئیں مثل روشن دان، اور ایک دوسرے راستے کا ایک ایک دوسرے کو دیکھتے گئے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کرتے چلے گئے، ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی چلے گئے، باتیں کرتے کرتے آگے چلتے چلے گئے، اتنے میں یہ نکل گئے، نکل پڑے۔ اب یہ جو فرعونی لشکر تھا نا، وہ بھی تیزی سے بڑھ رہا تھا، تو وہ دریا کے کنارے پہنچا، اور فرعون نے دیکھا کہ دریا میں ہیں راستے بنے ہوئے، یہ عجیب چیز اس نے دیکھی، اور یہ پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا دل میں، اور اپنے لشکر سے کہتا ہے، فرعونیوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنی پوجا کرنے والوں سے کہتا ہے، تم نے دیکھا کہ میرے خوف سے دریا بھی خشک ہو گیا؟ اب مانتے ہو؟ اپنے فرعونیوں سے کہتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میرے خوف سے، میرا دبدبہ دیکھو کہ دریا خشک ہو گیا ہے، تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں، وہ کہتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ سارے اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام والے یہ ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے؟ سارے غلام تھے نا یہ۔ اب اس کا جو وزیر تھا فرعون کا، اس کا نام تھا حامان۔ تو حامان نے فرعون سے کہا چپکے سے، دیکھو بھائی بادشاہ، دریا میں قدم نہیں رکھنا، ہاں، ورنہ تجھے نا اپنی خدائی کا بھاؤ پتہ چل جائے گا، تجھے تیری خدائی کی اوقات پتہ چل جائے گی، جو تو خدا بننے کا دعویٰ کرتا ہے، دریا میں قدم مت رکھنا، بلکہ بہت ساری کشتیاں جمع کر لو، ان کشتیوں میں بیٹھ کر دریا کو پار کرنا۔ فرعون ڈر گیا، روک لیا اس نے اپنے گھوڑے کو، مطلب اس نے دریا میں داخل ہونے کا ارادہ بدل دیا۔ حامان کی بات اس فرعون نے مان لی۔ اب یہ تو رکا ہوا تھا، آگے کیا ہونے والا ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ دریا میں داخل ہونے پہ تیار نہیں تھا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے، انسانی شکل میں گھوڑی، اور فرعون کا جو گھوڑا کھڑا ہوا تھا، تو اس گھوڑی کو اس فرعون کے گھوڑے کے آگے روک لیا، اور اس کے بعد اپنی گھوڑی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریا میں ایک خشک راستے میں ڈال دیا۔
अब फिरौन का जो घोड़ा था वो उसने घोड़ी को बू पाकर उसने वो उसका पीछा करना शुरू किया घोड़ी का। अब फिरौन तो उस घोड़े को अपने को रोक नहीं सकता था। लाख उसने रोकने की कोशिश की, वो घोड़ा नहीं रुका, और वो उस खुश्क रास्ते में घोड़ा फिरौन का दाखिल हो गया। लश्करियों को फिरौनियों को तो ये बात मालूम नहीं थी कि ये क्या हुआ है, ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है कोई। तो जब लश्करियों ने फिरौन को दरिया में दाखिल होते हुए देखा, तो वो भी हर तरफ से दाखिल होने लगे, पीछे पीछे। यूं फिरौनियों का जो लश्कर है वो दरिया में दाखिल हुआ था। अच्छा, इसमें एक बीच में एक और बात बताऊं, सामरी। सामरी जादूगर अक्सर आप लोग सुनते हैं। तो बनी इसराइल जो आगे निकले हैं, तो बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था सामरी। तो उसने जब ये देखा ना कि जिस जगह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की घोड़ी का पांव पड़ता है, उसकी टाप पड़ती है, वहां सब्जा उगाता है, जहां जहां वो कदम रखती है। तो उसने समझा कि इस टाप के नीचे वाली मिट्टी में शायद हयात है, आबे हयात है, या तासीर है, जिंदगी की तासीर है। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में ले ली। बहरहाल पीछे पीछे फिरौन का सारा लश्कर वो बीच दरिया में पहुंच गया। और दूसरी जानिब जो हजरत मूसा अलैहि सलाम का लश्कर था, वो दूसरी तरफ पार कर गया। और पीछे मुड़ के सब देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, कि फिरौन का लश्कर जो है वो दरिया में, जैसे हम आराम से निकल के आए, तो बिल्कुल उसी तरीके से फिरौन का लश्कर भी उन्हीं रास्तों पे से चल रहा है। तो जब फिरौन का सारा लश्कर दरिया में दाखिल हो गया, सारा पूरा का पूरा, तो फिर अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि ए दरिया, आपस में मिल जा। पानी को हुक्म दिया ऊपर आ जा। बस, दरिया आपस में मिल गया। सब के सब गरक हो गए। तो ये देख रहे थे, यहाँ पे आपने देखा होगा लिखा है, व अंतुम तंजुरून व इस फरकना बिकुमुल बहरा, जब हमने फाड़ दिया तुम्हारे लिए दरिया को, याद करो वो दिन, नेमत को याद करो, कितनी बड़ी नेमत की तुम पर इनाम किया। तो अनजाई नाकुम, फिर तुमको नजात दी, व तुमको निजात भी दी। व अगरकना आला फिरौन, आले फिरौन सबको सबको वो कर दिया, गरक कर दिया। व अंतुम तंजुरून, भूल भी नहीं सकते, तुम झुटला भी नहीं सकते इस वाक्य को। व अंतुम तंजुरून, तुम देख रहे थे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा था। अच्छा, ये जो वाकया हुआ है ये आपको पता चल गया ना, 10वीं मुहर्रम को हुआ था। 10 मुहर्रम जुम्मे का दिन था, क्योंकि 9 मुहर्रम को वो वहां से निकले थे, और 10 मुहर्रम को ये हुआ कि पार कर गए, और फिरौन जो है वो गर्क हो गया। जुम्मे का दिन था, दोपहर का वक्त था। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इसी खुशी में रोज़ा रखा। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने तक यहूदी इस दिन का, यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, कि उस दिन हमें फिरौन के जुल्म से नजात मिली थी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे, और उन्होंने देखा कि ये यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम को फिरौन से नजात मिली थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ज्यादा इस बात के हकदार हैं खुशी मनाने के, क्योंकि हम तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को उस तरह मानते हैं जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया मानने का। और ये तो अपनी शरीयत बदल बदल चुके हैं, तो ये तो नहीं मानते। तो अल्लाह, हम ज्यादा करीब हैं हजरत मूसा अलैहि सलाम के मानने में, उन पर ईमान लाने में। तो हमें हमें ज्यादा खुशी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी रोजा रखा, मुसलमानों को हुक्म दिया, बल्कि ये 10 मुहर्रम का रोजा फर्ज था, हो गया, आशूरे का रोजा रखना मुसलमानों पर। अलबत्ता बाद में ये फर्जियत मनसूख हो गई। बाद में फिर फर्ज ना रहा, फिर भी लेकिन मुस्तहब तो रहा, फर्ज नहीं रहा। तो मुस्तहब है।
اچھا، بنی اسرائیلیوں کے دل میں اتنا طویل انہوں نے زندگی ان کی گزری تھی اس میں، فرعون کے ظلم سہتے ہوئے اور فرعونیوں کے، کیا اتنا خوف اور اتنی ہیبت تھی نا فرعون کی، بیٹھی ہوئی تھی ان کے دل میں، کہ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ، ہاں اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ لشکر ڈوب گیا ہے، لیکن ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ لشکر ڈوب گیا ہے، وہ اتنی خوف اور اتنی دہشت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وقت دریا نے کیا کیا کہ چند فرعونیوں کی لاشوں کو ابال دیا، ابال کر باہر پھینکا، لاشیں نکل کے باہر نکل کے گری. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب فرعونیوں کی لاش دیکھی، لاشیں دیکھی، تب ان کو یقین آیا کہ یہ واقعی سارے کے سارے ہلاک ہو چکے ہیں. یہ جو باتیں آپ کو بتائیں اس کا تعلق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے تھا. اس کے بعد آیت نمبر 51.